کہ استاد جو ہوتے ہیں بہر صورت استاد ہوتے. زمانے طالب علمی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند انسان تصور کرتا ہے، اور یہی ایک علم حاصل کرنے والے کی ہلاکت ہوتی. اگر ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند تصور کرتے ہیں تو پھر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہر کام میں، ہر مسئلے میں اور ہر نظریے میں ہم سب سے بہتر ہیں، اور باقی جو ہیں چاہے وہ اساتذہ ہو، وہ ادارے کے خادمین ہو، وہ ذمہ داران ہو، انہیں اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں. جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ ویسے ہی دکھ رہا ہوتا. یعنی یہ رزلٹ تو بعد میں آیا ہے، اگر یہ رزلٹ نہ بھی آئیں اور کوئی پوچھے کہ بھائی اساتذہ سے کہ بھائی پہلا نمبر کس کا ہوگا، تو الٹیمیٹ اسی کا نام آتا ہے کہ جس کی پہلی پوزیشن آئی. ہم یہ امتحان اس لیے نہیں لیتے کہ آپ میں تقابل کیا جاتا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ میں تقابل کیا جائے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو یہ اندازہ کروا دیا جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جب آپ درجہ اولا میں تھے، پھر ثانیہ میں آئے، ثالثہ، امتحان مشکل ہوتے چلے جاتے. جیسی طرح قاعدے میں ہوتے ہیں تو امتحان مشکل لگتا ہے، مگر قاعدے سے آگے بڑھتے تو پیچھے والا آسان لگتا ہے. جس طرح امتحان مشکل ہوتا ہے، اس طرح یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری پروگریس کیسی چل رہی ہے. اگر کسی نے امتحان میں لکھا ہے، پیپر پہ پریزنٹ کیا ہے، اس کو یاد ہے، وہ خود بخود نمایاں ہو جاتا ہے. اور کسی نے اگر لکھا ہی نہیں ہے، اپنے علم کا اظہار ہی نہیں کیا ان 3 گھنٹوں کے اندر جو آپ کو دیے گئے تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ لڑک جاتا ہے. تو جیسے کچھ ہمارے پیارے بچے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس جب امتحان دینے کے لیے آتے ہیں تو سپارہ یاد نہیں ہوتا، ایسا ہے نا؟ جب امتحان کے لیے آتے ہیں تو سپارہ یاد نہیں ہوتا. ویسے اپنے استاد کو سنائے چلے جا رہے ہیں، ہر بچے کو سنائے چلے جا رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہاں اس سنانے میں کوئی غلطی کی نا جو یہاں نکل رہی ہے. تو یہ صرف آپ لوگوں کو یہ اندازہ کرانے کے لیے ہے، باور کرانے کے لیے ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں کہاں کھڑے. ہر بچہ اپنا رزلٹ دیکھ کر نا اپنے علم کا جو اس نے اس پیپر میں لکھا تھا اس کا اندازہ کر سکے کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں پیپر کرنے میں ان لوگوں سے اچھا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے دوسری صلاحیتوں میں اچھا ہوں، مگر پیپر کرنے میں اچھا نہیں ہوں. تو اب کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیریزن نہیں کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنی کہ بھئی اس کے نمبر کیوں زیادہ آ گئے، میرے نمبر کیوں نہیں آئے، تمہارے اس میں کیوں زیادہ ہیں، میرے اس میں کیوں کم ہے. یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے نتیجہ آتا ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ملنگ، سمجھے نا، ملنگ، ان کو نمبر آئے یا نہیں آئے ان کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. ایسا ہے نا، وہ ملنگ ہے ہمارے. تو اگر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ملنگوں کی ملنگی ہم درگاہ شریف میں نکال دیں گے. سمجھ شریف آئی؟ باہر صورت محنت کرنی ہے، محنت کا نتیجہ ہے.